انڈسٹری کی ایک چیز جو مجھے بہت بری لگتی ہے وہ بالکل یہی ہے کہ یار فلانے نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. آئی تھنک ہمیں کسی کے کام پہ بات کرنا ہمارا نہیں بنتا. ہم لوگ انٹرٹینر ہیں, ہم لوگ ایکٹرز ہیں. پبلک ہمیں بتائے گی ہمیں کہ ہم میں کیا پرابلم تھا, ہم ایک دوسرے کو نہیں بتائیں. جب میرے گھر پہ بلاسٹ ہوا تھا 2022 کے میں, اس نے بولا کہ عمل کو تو کچھ نہیں ہوا. وہ عمل کی طرف بھاگی, عمل کو لے کے باہر نکلی. 10-12 منٹ بعد اس کو ریئلائز ہوا, وہ بھی ایسے ریئلائز ہوا کہ جب زمین پہ ٹائلز پہ دیکھا خون آیا ہوا ہے, بولا خون کس کا نکل رہا ہے, تمہیں میں ہیرو بناؤں گا. ٹھیک ہے بھائی. اچھا وہ خود کبھی آؤ خوشبو لگا کے تو نہیں جو ہے وہ میرا دماغ اور ایموشنز جو ہے وہ الائن ہو گئے, لیکن میں کبھی ریئل میں رویا نہیں ہوں. کیا سوچتا میری شادی ہوگی. عورت کے اندر ویسے ہی اتنا پیشنس ہوتا ہے کہ وہ 12 سال بعد بھی آپ کو بتاتی کہ تم نے وہ بات کہی تھی نا. میں ڈسون کرتا ہوں اسٹیٹ. السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایکسکیوز می ود احمد علی بٹ. آپ کو پتہ ہے کہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو بڑی جلدی ایک امپیکٹ کریٹ کر دیں. آئی تھنک میں صرف ایک کو ہی جانتا ہوں, وہ میں ہوں. لیکن میں ایک اور کو جانتا ہوں, وہ بھی بٹ ہے بھائی جان. اور بٹوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو اتنے پیارے ہیں, اللہ نے ہر ایک کو دے دیے. آئے ہائے 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 بھائی جان, جو آج کے ہمارے مہمان ہیں ان کے بارے میں میں کیا کہوں. ابھی ان کو آئی تھنک لیس دین 10 ایئرس کے اندر انہوں نے ایک ایسا نام بنا لیا ہے. ایکٹنگ بھی کرتے ہیں, بزنس مین بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ باڈی بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. مگر the one thing that is truly remarkable about him کہ his spiritual side, he is very down to earth, he is very compassionate, and on top of that he is very good looking also. تو یہ ٹرپل ٹربل ہو گیا. پلیز ویلکم the very famous منیب بٹ صاحب. بٹ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ آئی ایم گڈ. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار دس لولی انٹروڈکشن. تھینک یو فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ یار. میں 1.5 سال سے نہیں 1.25 سال سے آپ کے پیچھے رہا. 1.25 سال پہلے میں نے آپ کو میسج کیا ہوا ہے سر, ہے میرے پاس. میں ابھی کھولوں میسج آپ کا, کھولیں. 1.25 سال پہلے ایک آیا ہوگا, آئی یو اویلیبل. نہیں لگتا ہے میں بے عزت ہونے والا ہوں. بھائی جان ڈیلیٹ کر دیا, نیا فون لے لیا, 16 Pro Max لے لیا ہے. اب بھی آپ کا میسج آیا ہے میرے پاس وینسڈے والے دن. چلے اللہ خیر. مطلب مجھے ایک بات بتائیں جی, بزنس تو چل رہا ہے ٹھیک ہے جی, مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ ایک بندہ ایکٹنگ کے اوپر سروائیو کرے تو اپنے آپ کو افورڈ کر سکتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے, ہر کسی کی سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ایک بندہ پوری فیملی سنبھال رہا ہے اور اسی کے اوپر سارا لوڈ ہے, اور بہت سارے ڈفرینٹ کیسز بھی ہیں جہاں پہ 2-3 بھائی ہیں اور فیملی بزنس ہے. تو ہر کسی کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے. میں اس لیے یہ سوال پوچھا کیونکہ یو کم فرام اے بزنس فیملی ٹھیک ہے جی, جڑا ہاں جی کاروبار اسی کرتے ہیں سر, تو وہ جڑا پھر کہتے ہیں کہ وہ ہے تم کہڑے کنجراں تے کام ہیں اے کی کردا پیا تو کتنا یہ بڑی جو ہے نا آپ نے دل کی میری جو ہے نا کتنا مشکل تھا کنونس کرنا. نہیں میں یہ کروں گا ایز سچ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا. ہمارے گھر میں اوبویسلی ہمارا ایک پنجابی فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور بٹوں کی ایک الگ ہی مینٹیلٹی ہوتی ہے اور الگ قسم کا نیچر ہوتا ہے. آپ کو کوئی بات سمجھانی ہو تو بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ دلائل سمجھانا پڑتا ہے, کیونکہ ایشو یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر کوئی بات اٹک گئی دماغ میں آ کے تو پھر وہ نہیں نکلتی. یہ بڑا مطلب کہ یہ کس طرح میں سمجھاؤں گی, میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ہر مطلب موسٹ آف دیم جتنے بھی میں بٹ لوگوں سے ملا ہوں یا ہم خود بھی جس طرح کے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل سمجھانا ہوتا ہے. بٹ یہ کہ میرے کیس میں اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا بیکاز مائی فادر وہ بہت زیادہ سپورٹیو تھے. پھر میرے جو تایا ہیں ان کو بہت شوق تھا فلموں میں آنے کا, ڈراموں میں ایکٹنگ کرنے کا, تو وہ کر نہیں پائے. ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ بزنس میں لگ گئے, وہ بھی نہیں کر پائے. تو جب میں نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی میرا شوق ہے کہ میں نے جو ہے وہ اداکاری کرنی ہے اور میں نے جی ہیرو بننا ہے, تو انہوں نے پھر میرا سب سے پہلے ہاتھ پکڑا اور میرے جو ڈیڈ ہے ان کو, میرے ابو کو کنونس کیا کہ یار یہ کرے گا اپنی زندگی. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جو میرے والد صاحب ہیں وہ سخت بہت زیادہ ہیں, تو مغرب کے بعد جو ہے وہ ہمارے گھر کے دروازے بند ہو جاتے تھے کہ ہم الاؤ نہیں ہے مغرب کے بعد, اگر ہم نے آنا ہے تو پہلے چھتر پریڈ ہے پھر انٹری ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا ہمارے کام میں کہ رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے بھی پیک اپ ہو رہا ہے. تو جب لیٹ پیک اپ ہوتا تھا آئی یوز ٹو کال مائی تایا کہ بھائی یہ لیٹ پیک اپ ہو رہا ہے, تو وہ مجھے پھر لے کر جاتے تھے گھر اور بولتے تھے بھائی کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, کام ایسے ہی ہوتا ہے. ان کی بڑی سپورٹ تھی, تو سمجھ آ گئی آہستہ آہستہ. ہاں دیکھیے میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, ہمارے معاشرے کے اندر نا اس کام کو ہوائی روزی کہتے ہیں.
وہ بے شک اس چیز کو برا نہ سمجھے, مگر وہ یہ سمجھیں گے یار ہے کیڑے کم وچ لگ گیا ہے تے آج پیسے مل گئے کل نہیں ملتے پہ. وہ نہیں ہوتا ایک کیونکہ آپ آ بھی رہے ہیں بزنس فیملی سے, تو وہ اس چیز کو سیکیور نہیں دیکھتے. بالکل یار یہ وہ سیکیور بزنس نہیں ہے, اس لیے میں نے وہ پہلا. اچھا اس کے اندر میری سچویشن ڈفرینٹ اس طرح سے تھی کہ میرے پاس ہمیشہ ایک سیکنڈ آپشن اویلیبل تھا. تو میرے ابو نے ہمیشہ سے یہ کہا ہوا تھا کہ بھائی اگر تمہارا یہاں پہ کام نہیں بنتا تو پریشانی کی بات نہیں ہے, گھر کا بزنس ہے, صبح آ کے جوائن کر لینا. انفیکٹ جب میں 16-17 سال کا تھا, تو جب یونیورسٹی کا یا کالج کا سیمسٹر بریک آتا تھا تو میں ابو کے ساتھ کام پہ جاتا تھا. ہاں تو 6 مہینے سال تقریباً 1.5 سال مور اور لیس میں نے صدر میں گزارا ہوا, الیکٹرانکس مارکیٹ میں. انٹرنشپ وہی تھی. انٹرنشپ تو میں نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کی. نہیں سر وہی تو پہلی انٹرنشپ. اچھا ویسے یہ آپس کی بات ہے, اگر آپ نے کسی بچے کو اسٹریٹ اسمارٹ بنانا ہے نا, اس کو مارکیٹ میں لگوا دو. کسی بھی کام میں, کسی بھی بزنس کے اندر آپ اس کو مارکیٹ کا ایکسپیرینس دے دو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پبلک ڈیلنگ ہے وہ اتنی مطلب کہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. آپ کا لوگوں کو اسیس کرنا, آپ کا اسٹریٹ اسمارٹنیس, آپ کا چالاکیاں, جو بیسیکلی لوگ ہوتا ہے نا, بہت سارے لوگ چیٹ ہو جاتے ہیں, فراڈ ہو جاتا ہے. جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں نا تو آپ کو سارے فراڈ سمجھ میں آتے ہیں. اچھا یہاں پہ بھی چیٹنگ ہوتی ہے, یہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے, یہ باؤنس چیک ہے, یہ اس طرح کام ہے, یہ کریڈٹ ہے. تو کسی کو اگر آپ کھانچے پتہ لگ جاتے ہیں آپ کو. تو وہ جو 1.5 سال میں نے گزارا ہے صدر وہ بھی صدر مارکیٹ میں الیکٹرانکس کی, اس نے جی بڑا ہیلپ کیا. یار آپ کا ارلی پکچرز وغیرہ دیکھیں تو جی ہے سونا منڈا بٹ ہے جی, تو باڈی شاڈی بنائی ہوئی ہے. تو کس عمر میں کیڑا تھا کہ بھائی جان جانا تو ٹی وی پہ ہی ہے؟ یہ کیڑا جو یہ بہت بعد میں جو ہے نا وہ مطلب میرا شوق ہوا. انیشلی میرا ہمیشہ سے یہ میرا وہ تھا کہ پلان کہ میں نے جو ہے وہ آرمی جوائن کرنی ہے, یا میں نے فورسز جوائن کرنی ہے. پہلے تھا کہ جی فوج میں جانا ہے, پھر میرے کزنس نے اپلائی کیا, وہ دونوں فیل ہو گئے, پھر میرا حوصلہ ہی ٹوٹ گیا. میں نے ان کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہونا ہے. پھر میرا یہ خواب تھا کہ میں پولیس والا بنوں, پولیس فورس جوائن کروں اور دبنگ پولیس والا بنوں. تو اس میں پھر آیا کہ جی سی ایس ایس کر لیتے ہیں, سی ایس ایس کر کے جو ہے وہ پراپر آپ جو ہے وہ کمیشنڈ آفیسر بنتے ہیں. پھر سی ایس ایس کی پڑھائی دیکھی تو وہاں سے بھی حوصلہ ٹوٹ گیا. محنت تو کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. اصل میں فرسٹ ایئر میں مجھے کامرس لینی تھی. والد صاحب نے لوگوں سے مشورہ کیا, نہیں انہوں انجینئرنگ پاؤ, ادھر اسکوپ زیادہ ہے, اس میں ڈالنا, نہیں تم نے انجینئرنگ ہی لینی ہے. مجھے انجینئرنگ کراتی, مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کیمسٹری فزکس. اس وقت تک وہ 3 Idiot مووی بھی نہیں آئی تھی نا. اچھا وہ مجھے لگا فرحان نائٹریٹ, وہ لگا میری اسٹوری ہے. میں بولتا تھا مجھے نہیں سمجھ آتی انجینئرنگ, مجھے نہیں سمجھ آتی, مجھے نہیں کرنا کیمسٹری فزکس وغیرہ, مجھے حساب میں ڈال دیں کامرس میں. نہیں بھائی نہیں کرایا. تو وہ یہی ہوا کہ پڑھائی سے بھاگتے تھے, دل کرتا نہیں تھا پڑھنے کا. ایک پیپر میں فرسٹ ایئر میں میری جو ہے وہ سپلی آ گئی, کمپارٹ جس کو آپ کہتے ہیں, میں فیل ہو گیا. لیکن یہ کہ سیکنڈ ایئر میں پھر میرے اتنے مارکس آ گئے تھے کہ میرا ایک اچھی مناسب یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. تو بس جب وہ فرسٹ ایئر میں سپلی آئی تو اس کے بعد پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ سی ایس ایس از ناٹ مائی تھنگ. میں تو ادھر ہی, میرا یہ حال ہے تو آگے جا کے کیا ہوگا. تو جب میں سیکنڈ ایئر میرا پاس ہو گیا تھا, یونیورسٹی سلیکشن کرنی تھی, اور ہم یہ کاؤنسلنگ میں لوگوں سے لے رہا تھا اپنے دوستوں سے, جی کیا کرنا ہے لائف میں. تو اس دوران ایک دوست اس نے بولا کہ یہ ہے وہ چہرہ, نہیں کہتے یہی ہے, تم مل گئے مجھے. میں نے بولا کیا برو, کیا کہتا ہے, تم بہت, تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے. میں اچھا تمہیں میں ہیرو بناؤں گا. ٹھیک ہے بھائی. اچھا وہ خود ماشاءاللہ خوشبو لگا کے تو تمہیں ہیرو بناؤں گا, میں ہیرو بناؤں گا. میں ٹھیک ہے بھائی, کل تم آ جاؤ صبح, میں تمہیں شہزی بھائی پتہ نہیں کیا نام تھا, میں تو نام بھی بول رہا ہوں, میں فلانے کے پاس لے کے چلتا ہوں. ان کے پاس لے کے گئے, وہ ایسے بیٹھے ہوئے ڈان بن کے, لمبے لمبے بال, یہ تو کراچی کی بات. نہیں میں نے کہا کسی چینل میں لے کے گئے. نہیں محلے میں لے گئے, ایک اپارٹمنٹ کے اندر شہزی بھائی بیٹھے ہوئے, وہ ایسے کر کے بیٹھے, ہاں بھائی اچھا ٹھیک ہے, بس تم جمعرات کو آ جاؤ صبح 7 بجے, تمہاری شوٹنگ ہے, میں نے تمہیں سلیکٹ کر لیا. پہلا یار اتنی جلدی سلیکشن ہو گئی بغیر آڈیشن کے یار. اور دوسرا دوست جو ساتھ کہہ رہا ہے شہزی بھائی کی نظر ہے, بھائی نظر ہے, شہزی بھائی کی نظر ہے. اب میں نے یار بڑی نظر ہے یار, شہزی بھائی نے وہ پہچان لیا جو میں ابھی تک اپنے آپ میں نہیں پہچان سکا. بھائی جان صبح پتہ چل رہا ہے کہ شہزی بھائی ایکسٹراس کے کوآرڈینیٹر ہیں, اور انہوں نے 500 لڑکا بھرنا ہے. وین لے کے جانی ہے, انہوں نے وین بھرنی ہے,
اور وین لے کے جانی ہے پوری 2 4 6 بسیں. تو صبح جب میں پہنچا تو بھائی 6 بسوں کے اندر سارے شاہ رخ خان بھر رہے ہیں, سارے لڑکے تیار ہوئے ہوئے پراپر کہ جی آج تو ہم ہی ہیرو ہیں. تو بہرحال پتہ چلا کہ وہ ایک ایکسٹراز کے کوآرڈینیٹر ہیں. اور یہ بات میں کبھی چھپاتا نہیں ہوں, نہ مجھے کوئی شرم آتی ہے یہ بات بتانے میں. احمد علی جو ہمارا ایکٹر ہے, احمد علی اکبر, احمد علی اس میں لیڈ پہ تھا, اور شہروز تھا, اور بھی ایک خاتون تھی. خیر احسن بھائی اس میں ڈائریکٹر, ڈرامے کی شوٹ تھی, ارے کمرشل کی شوٹ تھی, بہت بڑے برانڈ کی کمرشل کی شوٹ تھی. تو اس میں ہمیں جو لیڈ جہاں پہ کھڑے تھے اس کے پیچھے لوگ نا واک کر رہے ہیں, اس میں بھی نہیں ہوں میں. جو اس کے پیچھے لڑکے باسکٹ بال کھیل رہے ہیں نا, اس میں ہوں. وہ جو بلر میں, اور وہ بلر میں ہم دوستوں کو دکھاتے تھے یار یہ بلر میں ہے. تو خیر بہرحال جو وہ ایک دفعہ کر کے آیا وہ اس نے ہمیں اچھی طرح یاد ہے یار برو اس میں ملے گا کیا, کہہ رہا ہے بریانی. یہ بریانی کا ڈبہ, یس. خیر بہرحال تو وہاں کے اوپر بھی وہی ملتا ہے. وہاں سے پھر جو ہے جب میں وہ کر کے آیا تو میں نے پھر دیکھا کہ یار کس طریقے سے آپ کو رسپیکٹ مل رہی ہے. پہلا ایک چام ہوتا ہے, چام تھا یار, چوٹ دے کے میں یار یہ کام کرنا ہے. تو پھر جب وہ یہ کام کرنے کا سوچا تو پھر تعلیم جو آگے کی کنٹینیو کرنی تھی وہ بھی اسی مطابق کی. میں نے ایڈمیشن لیا میڈیا سائنسز, اور کانسنٹریشن تھی میری ایڈورٹائزنگ, اور وہ 4 سال کا میں نے اپنا کمپلیٹ کیا. ہاں بٹ یور سوشل میڈیا واز ویری اسٹرانگ. اینڈ جب واٹ واز دی فرسٹ ٹائم جب مطلب واز اٹ سیکنڈ لیڈ یا کس طرح پہلی وہ سوشل میڈیا کی آپ نے بات, سوشل میڈیا پہ تو ہم تھے ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسٹاگرام کیا ہوتا ہے. نہیں میں ابھی کی بات کریں کہ یور سوشل میڈیا از ناؤ ویری اسٹرانگ. ابھی اسٹرانگ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں میری تعلیم بہت زیادہ کام ہے. یہ جو میں نے آج سے 15-20 سال پہلے جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ جو کورسز ہمیں کراتے تھے, ہم سوچتے تھے کہ یار یہ کہاں جا کے, میں نے تو ایکٹر بننا ہے یار, مجھے کہاں سوشل میڈیا مارکیٹنگ پڑھا رہے ہیں یار, مجھے کہاں یہ جو ہے نا وہ یہ ایڈیٹنگ سکلز بتا رہے ہیں, مجھے وہ ایڈوب کے السٹریٹر, فوٹو شاپ, پریمیئر, FCP, فائنل کٹ, سارے سافٹ ویئرز میں نے پڑھے ہوئے ہیں, ان سب میں نے مہارت حاصل کر کے ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے. تو میں یہ سوچتا تھا یار میرا کیا کام, فوٹوگرافی مجھے سکھا دی انہوں نے. تو اب جب میں ریئلائز کرتا ہوں کہ یار اتنا کام آتی ہیں یہ چیزیں, اگر میں نے یوٹیوب کا کوئی ولاگ شوٹ کرنا ہے تو مجھے پتا ہے کہ کیا اینگل لینا ہے, کہاں پہ ایڈٹ لگانا ہے, کہاں پہ میوزک لگانا ہے, کہاں پہ کیا کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو تعلیم تھی میری یونیورسٹی کی اس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. کون سا ڈرامہ تھا جہاں سے آپ کو لگا تھا, یا کون سا ایسا پروجیکٹ تھا جہاں آپ کو لگا تھا کہ او اچھا میں فیمس؟ یہ کئی دفعہ لگا ہے. ایک دفعہ ایک ڈرامہ تھا 2012 کے اندر, میرا پہلا ڈرامہ تھا وہ, اور وہ ایسے ہوا تھا کہ میرے ایک بہت اچھا دوست تھا, ہے بی بی یونیورسٹی میں میرے ساتھ تھا. تو وہ دیکھ رہا تھا کہ یار منیب جو ہے نا وہ بہت پاگل ہے, مطلب آڈیشنز میں جا رہا ہے, دھوپ ٹھنڈ وغیرہ کچھ, مطلب میں کچھ نہیں دیکھتا تھا. میں اتنا کریزی آدمی ہوں, پیشنیٹ ہوں, اگر میں کسی چیز کے پیچھے لگ جاؤں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو وہ یہاں پہ اٹک گئی اگر میرے بات, تو پھر وہ نہیں نکل سکتی. دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے, میں وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے. میں بہت اس معاملے میں بہت ڈفرینٹ آدمی ہوں. مجھے اٹک گئی یہ بات میرے دماغ میں کہ میں نے جی اداکار بننا ہی, اب تو ایکٹر بننا, اب بننا ہی بننا ہے. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں ایک آڈیٹوریم میں آڈیشن دینے کے لیے گیا. آڈیشن کیا دینے گیا, ایک اسٹیج شو ٹائپ کا نا وہاں پہ چل رہا تھا. تو کسی نے بولا کہ یار فلانے کو جاؤ بولو انہوں نے بھیجا ہے. اب ڈائریکٹر صاحب کے پاس گیا تو جنہوں نے مجھے بھیجا تھا وہ ان کے بال کاٹتے تھے. اچھا ڈائریکٹر صاحب کے وہ نائی تھے. محلہ مجھے فلانے بندے نے بھیجا, ہاں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. اب وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, تو یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنا ہے. وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بھائی آئے, انہوں نے بولا بھائی کرسی خالی کر دو, یہ ایکٹرس کی بیٹھنے کی جگہ ہے. میں گھاس پہ بیٹھ گیا نیچے گراس پہ. اس کے بعد وہ سب کو پانی پلا رہے تھے, تو میں نے بھائی مجھے پانی پلا دو. میں نے یار یہ ایکٹرس کے پینے کا پانی, آپ کو پانی پینا ہے, وہ سامنے گارڈ کے ساتھ کولر لگا ہوا, پی کے آ جاؤ. واہ واہ واہ. اب میں مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہمارا بہت اچھا مطلب کہ نظام تھا, تو مجھے بہت ہی زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی. یار اتنی بے عزتی تو مطلب بہت زیادہ جلالت والی بات ہو گئی ہے. تو میں اٹھا, میں نکل کے آ گیا. میں یار اب بس یہ کام نہیں کرنا. پھر دوستوں نے, ابو نے بڑا سپورٹ کیا کہ نہیں, شروع میں جب آپ کچھ نہیں ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. اگر عزت لوگوں سے کروانی ہے تو کچھ کرو جس کے اوپر لوگ آپ کی عزت کریں. بالکل ایسے کام کرو. پہلے وہ دوست میرا دیکھ رہا تھا کہ یار منیب بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا ہے. اس نے اپنے فادر کو بتایا. اس کے فادر ایک بہت بڑی کمپنی کے مارکیٹنگ کے کنٹری ہیڈ تھے. ہی ٹک می ٹو دس ٹیلنٹ ایجنسی, سٹرس لے کے گئے پہلی دفعہ. فہد بھائی, حماد بھائی, بڑا انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ارلی میرے ڈیز آف کریئر میں.
تو خیر وہاں پہ آڈیشنز دیے, پھر ایک ڈرامے کے اندر سلیکشن ہو گئی. اب اچھا آپ کا سوال تھا ڈرامہ, وہ ڈرامہ میں نے کیا, اس کے اندر میرا تقریباً کوئی 30-35 ڈیز کا اس کے اندر میرا کام تھا. اوکے, اینڈ دس واز ایز اے لیڈ, لیڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ سیکنڈ لیڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ مین کہانی بڑوں کی تھی, ہم اس میں بچے بنے ہوئے تھے. اس میں میرے ساتھ تھا عمران اشرف. عمران کا بھی بالکل سٹارٹ تھا, میرا بھی بالکل سٹارٹ. اچھا عمران لیکن مجھ سے تھوڑا سا سینئر ہے, وہ 2-3 ڈرامے پہلے کر چکا تھا آئی تھنک. اس وقت ایکٹر وہ ہمیشہ سے بہت اچھا تھا. تو عمران, میں تھا اور ایک لڑکا اور تھا. تو عمران اور میری بڑی مزے کی اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہماری دوستی تھی. تو خیر وہ میں نے ڈرامہ کیا, تو مجھے لگا کہ یار یہ ڈرامہ تو بڑا چل گیا. کلاس فیلوز میرے سارے مجھے پہچاننے لگ گئے. میں اب تو میرا کیریئر اچھا چلے گا, ڈرامہ میں نے کر لیا ہے, نظر بھی میں آیا ہوں اس کے اندر. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ کریکٹرز جو پروڈکشن ہاؤس والے تھے نا, انہوں نے تھوڑا سا وہ یہ بیسیکلی کرتے تھے کہ اگر ایک اچھا ایکٹر ہے نا, اب ان کو ایک دوست کا کریکٹر دکھانا ہے جس کے ٹوٹل 4 سین ہیں. ڈائریکٹر نے بولا یار مجھے اس میں اچھا ایکٹر چاہیے. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار اس کا کیریئر خراب ہوگا, یہ سپورٹنگ میں چلا جائے گا, یہ ایکسٹراز کے رول میں چلا جائے گا. انہوں نے اپنا کام کرنا ہے بالکل, کہ جی ڈائریکٹر ہمارا بولے یار بہت اچھا ایکٹر تم لے کر آئے ہو. اب یوزلی آپ کو پتہ ہے ہمارے کام میں جو دوست کے کریکٹر کے لیے جو آرٹسٹ آتا ہے وہ شاید اس طرح سے اتنا وہ ذرا تھوڑا سا وہ نارمل ایکٹر ہوتا ہے, وہ مجھے بھیج دیتے تھے. اب میں بھی لا علمی کے اندر میں پہنچ جاؤں. عمران ایک دفعہ, عمران میرا بہت اچھا دوست ہے, آئی ریئلی لو ہم. تو عمران اشرف نے مجھے جو ہے نا وہ ایک دن بولا کہ تم کیا, اچھا عمران کی اچھائی میں آپ کو بتاؤں, اس نے کیا کیا کہ اس نے پروڈیوسر جو کاسٹنگ کر رہا تھا اس کو فون کیا کہ یار تم یہ کیا کر رہے ہو, تم اس نے وہ ڈرامہ کیا ہے باندی, 2012 کی بات بتا رہا ہوں, 12-13 کی. اس نے وہ ڈرامہ کیا ہے سیکنڈ لیڈ پہ, تم اس کو یہ ایکسٹراز کے رول میں لے رہے ہو, یار تم کیا کر رہے ہو, بڑی بات ہے. تو عمران اشرف نے پھر مجھے یہ بات سمجھائی کہ یار تو پاگل ہے, تو مطلب تو نے وہ ڈرامہ کر لیا اور پھر تو یہ کیوں کیریکٹرز کر رہا ہے. یار مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, میرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے, یا کوئی میرا کوئی انڈسٹری کے اندر کوئی ہے نہیں جو مجھے یہ ساری باتیں سمجھائے, تو ہم خود ہی ہیں, ہم نے خود ہی سمجھنا ہے. رلا دیا پکڑے. تو آہستہ آہستہ پھر ایونچولی سمجھتے گئے. I was a very quick learner. اگر کوئی مجھے سمجھائے گا تو میں سمجھتا ہوں. I think the struggle I think is the most beautiful thing, because جب تک آپ struggle نہیں کرتے نا آپ کو اس چیز کی ویلیو ہی نہیں پتہ لگتی. Exactly. ہم لوگوں نے جٹن بانڈ میں when me and Vase started off, کیونکہ ہم تھیٹر سے آئے تھے, تھیٹر کے بعد ہم لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ مطلب سمینہ احمد نے کہا بھائی تم لوگ ایکٹر بننا چاہ رہے ہو. میرا خیال ہے کہ کیا ہم نے نہیں کیا, مطلب روڈوں پہ شوٹ کر کے گرمیوں میں بغیر میک اپ کے, مطلب نہیں ہوتا کہ ہر طرح کا کتا بلا کام کیا, اور پھر شوق ہوتا تھا کہ جی ایکٹر بننا ہے. اور اس ٹائم پہ جو بھی پیسے ملتے تھے ہم لوگ سمجھتے تو یہ کیا بات ہے. جب تک آپ وہ ٹائم نہیں کاٹیں گے نا, میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس چیز کی قدر آتی ہے. اٹس بیکاز آف دیٹ, بیکاز میں نے عمران کو پہلے شروع سے دیکھا ہے کہ کب کہاں سے شروع ہوا, کیا محنت کی, کس طرح رائٹنگ میں آیا, کس طرح اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. اینڈ ناؤ ماشاءاللہ ہی از ہوسٹنگ ون آف دی بگیسٹ شوز. اچھا اس کی میں آپ کو ایک اور اچھی بات بتاؤں کہ ہو سکتا ہے شاید جتنا میں نے اگر میں کہتا ہوں کہ ہاں میں نے ٹف ٹائم دیکھا ہے, میں نے اسٹرگل دیکھی ہے, تو اس کی مجھ سے زیادہ ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ میری فیملی یہاں پہ تھی, میرا گھر یہاں پہ تھا, وہ یہاں پہ اس کی فیملی نہیں, اس کا یہاں پہ گھر نہیں تھا, اس کا اسلام آباد میں آئی تھنک گھر تھا. تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ اس کی اسٹرگل جو ہے وہ کمپیریٹیولی, آپ شہر چھوڑ کے جانا, امی ابو پاس نہ ہو, فیملی نہ ہو, اکیلے آپ نے سروائیو کرنا ہے, تو وہ آئی تھنک تھوڑی زیادہ ہے. ہاں بڑا کام ہوتا ہے, مگر بٹ وہی ہے کہ ہارڈ ورک آلویز پیز. ہارڈ ورک. ابھی ایک پوڈ کاسٹ کے اوپر ہمارے جو گیسٹ ہیں انہوں نے بھی یہی کہا, انہوں نے کہا ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ٹیلنٹ آپ کو نہیں کامیاب کرتا, آپ کو کامیاب ہارڈ ورک ہی کرتا. ہارڈ ورک ایسے ہی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اچھا جی, ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں آپ کے جو رولز ہیں. آپ کے رولز بھی بڑے ایک مزیدار سے ہوتے ہیں. کبھی آپ ایک میتھڈ ایکٹنگ میں آ جاتے ہیں, کبھی آپ ویلن بن جاتے ہیں, کبھی آپ گڈ لکنگ بوائے بھی بن جاتے ہیں, اچھا بیٹا بھی بنا. تو ڈو ڈو دیٹ آن پرپز کہ یار اچھا میں نے ہر طرح کے رول کرنا ہے, کیونکہ بہت لوگ بڑے کمفرٹیبل ہوتے کہ بھائی جان نہیں میں تو ہیرو ہی ہوں, میں تو گڈ بوائے. جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے نا تو آپ اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کر پاتے. ایک ٹائم ایسا آیا بٹ صاحب لائف میں, آئی تھنک 2021 میں, کہ
پتہ نہیں کیوں ایسا مجھے ہوا کہ میں تھوڑا سا گھبرا گیا. اس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت سارا جو اس کے اندر رول پلے کیا وہ میرے آس پاس جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہ ایسا کام, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت محنت کر کے آپ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں نا, میں بہت محنت کر کے آیا, میں نے تقریباً 6 سال میں نے مطلب بہت محنت کی ہے. لائک میں نے بہت سپورٹنگ بھی, سیکنڈ لیڈ بھی, موقع ڈھونڈتے تھے آگے آنے کا, موقع نہیں ملتا تھا. بہت ہم نے جو ہے نا وہ بہت سارا میں نے وہ کیا ہے, پرابلمس فیس کی ہیں. اب ہم بن گئے 2019 کے اندر, میں آ گیا ہیرو. اب میں ہیرو بن گیا, وہ میرا پہلا یا دوسرا سال تھا, آئی تھنک 18-19 کے اندر میں بنا تھا. اب میں ہیرو بن گیا ہوں. اب لوگوں نے مجھے بولا اب تو تم آ گئے ہو, لیکن یہاں سے ایک غلطی آپ کو دوبارہ وہیں لے جائے گی, تو بی ویری ویری کیئرفل. وہ اتنا بول کے میں اتنا ڈر گیا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کام نہ ملے یا کام ملنا بند ہو جائے یا کوئی دوبارہ سے وہی اس طرح کا کام ملنا شروع ہو جائے. تو میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میں دوبارہ اس طرف چلا جاؤں نا, کہ بھائی مسا کر کے ریزن اس وجہ سے میں ڈر گیا. تو بہت سارے ڈرامے اس دوران میں نے 2020-21 میں نے ایسے نہیں کیے جو مجھے آفر ہوئے کہ یار پتہ نہیں میں یہ کروں گا, مجھ پہ یہ چھاپ نہ لگ جائے, مجھ پہ یہ اس طرح کا. یہاں پہ آپ کو پتہ اسٹیمپ لگا دیتے کہ یار یہ ایسا ہے تو اس کو ایسے ہی رولز دینے, اگر یہ کامیڈی کر رہا ہے تو اس کو کامیڈی ہی آپ نے رولز دینے, اگر یہ نیگیٹو کر رہا ہے تو نیگیٹو ہی آپ نے دینے. تو میں اس کی وجہ سے میں نے بہت سارے کیریکٹرز نہیں کیے. 2022-23 تک مجھے آ کے میں نے ایک فیصلہ کر لیا اپنے دماغ میں کہ یار جو فورس مجھے وہاں سے یہاں لے کر آئی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی فورس ہے. جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو نہ مجھے کوئی کام سے نکال سکتا ہے, نہ میرے نصیب یا میرے قسمت میں جو اللہ نے لکھا ہے مجھ سے چھین کوئی نہیں سکتا, اور جو اللہ نے نہیں لکھا وہ مجھے دے کوئی نہیں سکتا. وہ پوائنٹ پہ پھر میں آگے بالکل نڈر ہو گیا. میں جو کیریکٹر مجھے لگے گا کہ یہ مشکل ہے میں وہی کیریکٹر کروں گا. ایک میرا ڈرامہ تھا سریرا, اس میں نے ایک انٹرسیکس اسسٹنٹ کمشنر کا رول پلے کیا. وہ رول انیشیلی مجھے نہیں آفر ہوا تھا, مجھے اس میں دوسرا رول آفر ہوا تھا. جی تو کیا مطلب کہا تھا کہ بھائی میں نے یہ کرنا ہے, میں یہی آپ کو بتانے لگا ہوں. مجھے وہ رول نہیں آفر ہوا تھا انیشیلی, مجھے دوسری ایپیسوڈ کا دوسرا ایک لڑکے کا کیریکٹر ہوا تھا. تو وہ جب میں نے پڑھا, میری عادت ہے میں ریڈنگ مجھے بہت شوق ہے, میں نے جب ایپیسوڈ پڑھا تو اینڈ میں یہ اس کیریکٹر کی انٹری ہو رہی تھی, یہ انٹرسیکس اسسٹنٹ کمشنر والے کیریکٹر کی. میں نے پڑھ کے میں نے عبداللہ سرجا کو فون کیا. میں نے یار یہ اچھا پہلے عبداللہ سرجا کو فون نہیں کیا تھا, پہلے احمد بھٹی کو فون کیا, ڈائریکٹر جو تھے. ان کو میں نے بولا بھٹی بھائی یہ اگلی ایپیسوڈ بھیجو. کہتا یار وہ تیرے لیے نہیں ہے, وہ تجھے مطلب نہیں آفر ہوئی تھی. میں آپ بھیجو, میں نے پڑھنی ہے. میں نے پڑھی, میں نے بھٹی بھائی یہ کیریکٹر میں کروں گا. کہتا یار وہ کاسٹنگ جو ہے دے چکے ہیں, کاسٹنگ جو ہے وہ یہاں نہیں ہو رہی, اس طریقے سے یو ایس اے ڈی والے کر رہے ہیں. اور میں لگا یار یہ کیریکٹر میں نے کرنا ہے, بیکاز یہ اتنا مشکل کیریکٹر ہے. اب مجھے دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ یار میں کہاں تک جا سکتا ہوں پرفارمنگ آرٹ. آئی ڈریمز کا یہ پروجیکٹ. تو خیر بہرحال میں نے وہ اسکرپٹ پڑھ کے وہ کیریکٹر جو ہے وہ رات میں ہمارا پیک. اچھا اس ٹائم پہ ہم شوٹ کر رہے تھے لاہور میں, ایک کلندر میرا ڈرامہ آیا تھا, اس کی شوٹ چل رہی تھی. اچھا اس میں میرا ایک ہیوی بیئرڈ میں نے رکھی ہوئی تھی, وہ میرا لک تھا. رات میں ہم لوگ آئے فری ہو کے 2:30-3 بجے. تو میں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ یار یہ فون لے لو میرا, اور یہ اسکرپٹ کی ایک سین جو ہے نا یہ میں نے پرفارم کرنا ہے, آڈیشن دینا ہے. کسی نے ابھی تک مانگا بھی نہیں ہے ابھی تک نا. میں نے اپنے پاس سے مجھے اتنا وہ مطلب کیریکٹر نے مجھے اتنا جو ہے وہ ٹریک کیا, کیونکہ وہ کیریکٹر بہت مزے کا تھا کہ وہ پورا لڑکے کی جرنی تھی کہ کس طرح اس کو جو ہے نا وہ دنیا اس کو دھتکار دیتی ہے, باپ کی سپورٹ سے وہ اسسٹنٹ کمشنر بن جاتا ہے. میں یار یہ کیریکٹر بہت اچھا. خیر بہرحال ہم نے نیچے جا کے ہوٹل سے بولا یار ہوٹل کی گاڑی منگوائی, ٹیکسی والا ایک سین تھا, تو ہم نے وہ آڈیشن اپنے میں نے لڑکے کو بٹھا دیا سبا کمر بنا کے, تو نے لائنز دینی ہے. خیر ہم نے وہ سین جو ہے نا وہ میں نے ریکارڈ کیا, وہ میں نے 2 ویریشن میں ریکارڈ کیا, ایک یہ اور ایک یہ. خیر اوپر آ کے ایڈٹ کر کے میں نے بھٹی بھائی کو سینڈ کیا. میں عبداللہ کو پھر میں صبح فون کیا کہ یار یہ اس طریقے سے ہے, یہ دیکھو میرا آڈیشن, مجھے یہ کیریکٹر کرنا ہے, آئی ول ڈو دس. ٹھیک ہے, اس نے بولا ٹھیک ہے یار. آڈیشن عبداللہ کی بات بڑی اچھی ہے, عبداللہ بھی آپ کو مارجن دیتا ہے. تو پھر میں نے وہ کیا, اور وہ کر کے بہت مجھے جو ہے نا وہ مطلب لائف میں نے 10-12 سال آئی تھنک مجھے اس کام میں ہو گئے. میں نے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں. میں زندگی میں کبھی بھی ایکٹنگ کرتے ہوئے ریئل میں رویا نہیں ہوں. مجھے پتا ہے, میں اگر آپ مجھے ابھی بولیں گے میں آپ کو 30 سیکنڈ کے مارجن پہ میں آپ کو آنسو نکال کے دکھا دوں گا. میری اتنی جو ہے وہ میرا دماغ اور ایموشنز جو ہے وہ الائن ہو گئے, لیکن میں کبھی ریئل میں رویا نہیں ہوں. کیا سوچتا میری شادی ہوگی؟ سوچتا کچھ بھی نہیں ہے.
सोचे। अच्छा, तो वो एक वाहिद ड्रामा है सरे रात जिसमें मैं वाकई में मैं रो गया, और मैं इतना रो गया उसके अंदर कि उसमें एक सीन है जिसमें नबील भाई जो मेरे फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो पूरे एपिसोड के अंदर वो यही चाह रहा होता है, ये लड़का जो ये कैरेक्टर है, कि यार मैं बन जाऊं और बाप को दिखा दूं एक दफा कि पापा आपने मुझे पूरी लाइफ सपोर्ट किया, मैं बन गया हूं, अब मुझे देख लो। और वो बाप नहीं देख पाता। जिस दिन वो पास होता है लड़का, बाप को हार्ट अटैक आता है, बाप कोमा में चला जाता है, वो खड़ा हुआ है बाप के सामने, बाप कोमा में है, वो कह रहा है पापा एक दफा आंख खोल के सिर्फ देख के चले जाओ कि आपने मुझे जिंदगी भर सपोर्ट किया, मैं बन गया हूं, देख लो। वो नहीं देख पाता। तो ये सीन था, तो मैं बहुत रोया उसके अंदर। वाह वाह सर, कुछ चीजें होती हैं जो आपको ना, वो कहते हैं ना, टू क्लोज टू होम हिट करती हैं। आई रिमेम्बर मेरा एक इमोशनल सीन बड़ा ही टफ था। आई थिंक उस तरह के देखा जाए तो ये जेंटलमैन के अंदर एक सीन था जो मुझे बड़ा, मेरे लिए हैवी था वो सीन। बट वही है कि आपके पास डायरेक्टर अच्छा हो, और आप मतलब हुमायूं ने भी बड़ा सपोर्ट किया। फिर अभी लव गुरु के अंदर जो लास्ट सीन था, नदीम ने मुझे स्पेशली कहा था कि मुझे इस तरह चाहिए, मुझे फ्लैट चाहिए, ये बिल्कुल तुम्हारा जो एक्सप्रेशन आता है ना, मैं लाउड बंदा हूँ, हाँ, मतलब उस तरह। तो वो हमने रिहर्स किया, फिर जैसे वासे ने लिखा, उसने कहा कि नहीं वो एंड वाला जो क्लाइमेक्स सीन है वो बिल्कुल इस तरह करना था। मैं कहा हाँ ठीक है। आपने जो सबसे अच्छी मुझे बात आपकी लगी, आपने कहा ना मैं लाउड बंदा हूँ, मैं अपनी बेगम को बताना चाहता हूँ आई एम नॉट द ओनली वन। भाई हम बट हैं, हम मेरी बेगम को सबसे बड़ी शिकायत ही मुझसे है, यू आर टू लाउड। अच्छा मेरी बेगम भी मुझे पता क्या कहती है, आप प्लीज आहिस्ता बोला करें। मैं ना घर आके ना मुझे हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है यार, मुझे लग रहा है मेरे घर की कहानी है लिटरली। हमारा यही, मेरी बेगम का सबसे बड़ा जो मुझसे उसको शिकायत है, वो कहती है तुम्हें जहां तुम्हारे साथ चले जाओ, जाते के साथ तुमने हाँ भाई क्या हाल है, अरे यार क्या हो गया, आराम से रिलैक्स बंदा जाता है डिसेंट तरीके से, अस्सलाम वालेकुम जी कैसे, मतलब यार ये नहीं है ग्रैंड एंट्रेंस। यू नीड टू मेक योर प्रेजेंस मतलब फेल्ट, एवरीबडी के बता दो मैं फील हो कि भाई आ गया है। और खैर अल्लाह का शुक्र है, आवाज वगैरह रोब वगैरह ये सारा कुछ है, बट दैट्स हु वी आर सर, हम लोग क्या अब करें। तो हम बात कर रहे थे कि को स्टार्स की, ठीक है जी। डू यू हैव अ प्रेफरेंस को स्टार से? पहले मैं ये जरूर चाहूंगा, क्योंकि हमारे एक्टर्स का ये बड़ा होता है कि यार अच्छा मैं एक सर्टेन प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। हमारे यहाँ बड़ा होता है ना कि भाई मैं सिर्फ इन प्रोडक्शन के साथ काम करता हूँ, मैं सिर्फ सिक्स सिग्मा के साथ काम करता हूँ, मैं सेवन स्काई के साथ काम करता हूँ, और फिर वो भी कहते हैं कि आप किसी और के साथ काम नहीं करेंगे, आपको तो हमने बनाया है। तो लॉबी को किस तरह अवॉइड करते हैं, या लॉबी को एंजॉय भी करते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें लॉबी है, क्योंकि अच्छा है क्या, हमारी फील्ड में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो जिन्होंने स्टार्ट किया है अपना करियर 2010-11 में, ठीक है, वो सबके दोस्त हैं, वो सबके साथ हैं। जो नए लोग आते हैं, वो जाहिर सी बात है, अब एक नए लड़के को या एक नई लड़की को अगर कोई चैनल, कोई प्रोडक्शन हाउस हीरो या हीरोइन बना रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर, आपको उस तरीके से इसको समझना है कि यार आप एक नए बंदे हो, आप में टैलेंट होगा, आप बहुत अच्छे एक्टर होगे, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्शन हाउस दे रहा है, तो ऑब्वियसली एक इंसानी फितरत है कि वो एक्सपेक्ट भी करता है कि यार ये बंदा आज मैं इसके साथ खड़ा हो रहा हूँ, तो कल जब ये कुछ बनेगा तो ये भी मेरे साथ खड़ा होगा। बिल्कुल। तो ये वाइस वर्सा थिंग है कि इसमें सिर्फ एक्टर्स नहीं है, प्रोडक्शन हाउस की भी आप मगर फिर इसमें ये भी आता है ना कि फिर वो ये भी आता है कि चलें मैं भी आपको काम नहीं दे रहा, मगर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूं कि आप दूसरे का काम नहीं करेंगे, आपको तो हम बना रहे हैं। ऐसा कहीं मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कहीं नहीं हुआ। मुझे जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस के लोग हैं, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे साथ उनका रवैया बहुत ही अच्छा है, और मुझे सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि, और मुझे आज तक कभी किसी ने ये नहीं बोला कि उसके साथ काम नहीं करना, या उसके साथ मैंने कभी ये चीज। मगर इसमें ये होता है कि डू यू हैव अ प्रेफरेंस कि अच्छा भाई मुझे हमने प्ले ऑफर किया है या मुझे ARY ने पहले ऑफर किया, तुम मतलब मेरा प्रेफरेंस जो है वो डिपेंड करती है ड्रामा और कैरेक्टर। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक हम टीवी से कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर ऑफर होता है, तो मैं हम टीवी का ड्रामा करूंगा, अगर ARY से होता तो ARY का ड्रामा करूंगा। उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि हमने जो है ना इन्हीं के साथ करना है, या अगर मेरे जियो के साथ मैंने
پچھلے 3-4 سال میں میرے سارے ڈرامے جیو پہ آئے ہیں, تو جیو نے مجھے کبھی یہ نہیں بولا کہ وہاں کا آپ ڈرامہ نہیں کرو گے. جیو والے بلکہ جو پروڈیوسرز ہیں ہمارے عبداللہ قادوانی اور اسد صاحب, وہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ وہ آپ کے بھلے کے لیے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عبداللہ بھائی جو ہیں, اسد بھائی جو ہے, وہ ہمارے فائدے کی بات کرتے ہیں, ہمارے بھلے کے لیے سوچتے ہیں. اور یہاں پہ ایک بات میں اور مینشن کرنا چاہوں گا اسد سر کی اور عبداللہ صاحب کی, کہ جب میرے گھر پہ بلاسٹ ہوا تھا 2022 کے میں, میرے گھر پہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا, اور آدھا ایکسیڈنٹ جو بلاسٹ ہوا تھا میرے گھر پہ, ایکومولیشن آف گیسز تھی, تو آدھا گھر میرا جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا تھا, جس کے اندر میرا کمرہ, میرا کلوزٹ, ہمارا پورا جو ہمارا سائڈ والی جو گھر تھا وہ سارا زمین بوس ہو گیا تھا. ملبہ تھا میرے گھر پہ تقریباً 12-14 فٹ کا. تو اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے عبداللہ صاحب کی کال آئی تھی اور اسد صاحب کی بھی, کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا, کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہو, آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ نے شرمانا نہیں ہے, کھل کے بات کرنا, بتاؤ کیا کام ہے. بھائی نتھنگ, الحمدللہ پاک کا بہت کرم ہے, آپ نے یہ کہہ دیا یہ میرے لیے بہت ہے. تو آج تک میں یہ بات ریگارڈ کرتا ہوں, جب مشکل وقت میں کوئی آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے, وہ انسان آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت مطلب آپ کے لیے اچھا بھی وہی کرتا ہے. بیکاز دیکھیں خوشی میں تو ہر بندہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, مگر اصل امتحان تو وہی ہوتا ہے کہ آپ کی مشکل وقت میں کون ساتھ. اور خاندانی آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جب مشکل وقت میں کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے نا, تو آپ نے اس بات کو بھولنا نہیں ہے. اکثر لوگ جو ہے نا, آپ ان کے ساتھ اچھائی کرو وہ بھول جائیں گے, 2 سال بعد 3 سال بعد آپ بولو گے کہ یار اس کے ساتھ میں نے یار یہ اتنا اچھا کام کیا تھا, یار یہ اس کو اپریشیٹ کرنا تو دور کی بات, اس کو یاد بھی نہیں ہے کہ یار میں نے اس کے لیے یہ کام کیا تھا. تو حضرت علی کا کال ہے نا, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو, یہ بڑی زبردست بات ہے بھائی جان, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اور پھر ایک آپ کی یہ بھی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ جو آپ کی ایک ریلیجس سائڈ ہے, ایک آپ کی بڑی اسٹرانگ ماشاءاللہ آپ کی پوری فیملی میں ہر سال آپ عمرے پہ جاتے ہیں, حج بھی خیر سے انشاءاللہ آپ حج ہی کریں گے. ہاں جی چلیں انشاءاللہ. تو یہ اسپرچویلٹی اور یہ آپ کی ریلیجس سائڈ اماں ابا کی طرف سے بالکل ایسا ہی. میری والدہ 5 وقت کی نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں, اور والد صاحب ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. مگر ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا, ہم لوگ اسپیشلی جو نئی جنریشن ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی ریلیجن از ٹو پرسنل, اور میں یہ نہیں, مطلب میں حالانکہ زاہد سے بھی میری بڑی بات ہوئی تھی, اس نے بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا بھائی جان دیر از نتھنگ پرسنل اباؤٹ ریلیجن. ایسے ہی آپ نے تو یہ آپ پہ تو فرض ہے کہ بھائی آپ اگلے کو کہیں کہ ہاں بھائی آؤ نماز پڑھیں, بھائی آؤ یہ کریں, مطلب دعوت دیں اگلے کو. اٹس آل اباؤٹ دیٹ اینڈ یو آر ناٹ شائے اباؤٹ دیز تھنگس. کوئی بھی جیسے دن آتا ہے, جیسے 12 ربیع الاول آ گیا, یا 10 محرم آ گیا, یا کوئی اس طرح کی کوئی ڈیٹ آتی ہے, تو اس میں جان کے جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں خود سے. اس کا ریزن کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار تم نیاز کر رہے ہو, یا تم یہ کر رہے ہو تو تم دکھا رہے ہو, شو آف کر رہے ہو. بھائی نیت کا جو حال ہوتا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بے شک نیت میری ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ جب میں گھومنے پھرنے جا رہا ہوں, تصویریں لگا رہا ہوں, میں کہیں باہر ریسٹورینٹ میں جا رہا ہوں فیملی کے ساتھ, تو میں پکچرز لگا رہا ہوں. تو جب میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں, ہم انفلوئنس کرتے ہیں نا, لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں, ہمیں دیکھ کے کافی سارے لوگ انسپائر ہوتے ہیں, کاپی کرتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں. تو میرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں اگر میری وہ ویڈیو دیکھ کے, اگر میں کہیں لوگوں کو کچھ کوئی بھی میں نیکی کا کام کروں, وہ دیکھ کے اگر 10% لوگوں نے بھی فالو کر لیا نا, تو میرا کام ہو گیا. تو جب ہم کوئی اس طرح کی اپنی ویڈیو لگاتے ہیں, تو میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لگانی ہے, اور 12 ربیع الاول کو بھی لگانی ہے, محرم میں بھی لگانی ہے, اور جتنے بھی ہمارے ریلیجیس جو بھی ہمارے دن آنے, اس سب میں ہم نے جو ہے نا ایک اچھا میسج سوسائٹی کو دینا ہے. بھائی جان کوئی بھی آپ کا اسلامک تہوار ہو, مجھے بلکہ میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ جہاں ہم لوگ اتنی نوائز آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہے, بری خبر دیکھنے کو ملتی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اسکینڈلز, یہ پلا پلا پلا, میں تو کہتا ہوں بھائی نماز پڑھو, فوٹو لگاؤ. آپ کی اگر نماز دیکھ کے کوئی اٹھ کے وضو کر لے تو کیا بات ہے بھائی, ایسا ہی تو بڑی بات ہے, آپ نے کسی کو انسپائر کر لیا. تو یہ میں نے اپنی بیگم سے بھی سیکھا ہے, وہ بھی کہتی ہیں بھائی جان لگائیں, کوئی ایسا نہیں, جو نیکی کریں. اگر آپ برائی دکھا رہے ہیں, ہر چیز دکھا رہے ہیں, تو آپ نیکی کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال, نہیں نیکی کر سوشل میڈیا چھپا, دکھاؤ لوگوں کو, دکھا مقصد دکھانے کا جو ہے وہ آپ کا پازیٹیو ہونا چاہیے نا. مگر ہم لوگوں نے نا اپنے ہی ریلیجن سے بہت زیادہ ڈر گئے ہیں. ہم لوگ نہ ہوتا ہے کہ اچھا نہیں نہ دکھاؤ. جو کوئی ذرا تھوڑا سا اسپریچول باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے, تھوڑی سی ریلیجس پہ گفتگو ہو جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں اچھا یار ہے تو مولوی ہو گیا.
پتہ نہیں کیوں ہم لوگ نے کر لیا. حالانکہ میک اٹ اے پوائنٹ کہ میں اپنے پوڈ کاسٹ پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اللہ کی بات ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو گئی, تھوڑا سا جتنا ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے اسپرچویلٹی کیا ہے, آپ کے لیے اللہ کیا میننگ رکھتا ہے, آپ کی زندگی میں کیا انپٹ ہے اس چیز کا. اور ماشاء اللہ آپ کی فیڈ دیکھ کے مطلب لوگوں کو اندازہ, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا, یا جو نان بلیورز ہیں, یا جو بھی ایتھیسٹ وغیرہ ہیں, جو مجھے یہ بات کہتے ہیں نا کہ یار اللہ کہاں ہے, ہمیں تو نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں بھائی میں نے دیکھا ہے. جب مجھ پہ پریشانی آئی ہے, میں نے دعا مانگی ہے, اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد بھیجی ہے, وہاں مجھے اللہ نظر آتا ہے. جب مجھ پہ کوئی ایسا کرائسس آیا ہے کہ میں بہت زیادہ مصیبت میں جانے لگا ہوں, تو میں نے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے غیب سے مدد بھیجی ہے, وہاں مجھے خدا نظر آتا ہے. میرے بچوں کے اوپر, مطلب میرے گھر کے اوپر کوئی اس طرح, جب میرے گھر پہ بلاسٹ ہوا, تو آپ کو میں بتاؤں, آپ یقین نہیں کریں گے اس بات کے اوپر کہ ہم سارے مل کے نا, ہمارا ایک گروپ ہے, ایکٹرز بھی ہیں اس کے اندر کافی سارے, ہم سارے مل کے نا ایک کیا کہتے ہیں گروپ چلاتے ہیں PC کا. اچھا, ہمیشہ میری تو اتنی کوئی بیڈ لک ہوتی ہے اس کے اندر کہ اگر 16 ممبرز ہیں تو آئی ول بی دی 16th جس کی. اچھا, تو پچھلے 4-5 سال سے ہم لوگ کر رہے تھے, اس میں کافی سارے ایکٹرز ہیں, نام نہیں بتاؤں گا, وہ اچھی بات ہے, خیر بہرحال تو وہ آنٹی والا کام ہے نا یہ. تو اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ جنوری میں یہ کام ہوا, اور وہ پورا وہ قرآن دازی ہوئی, تو میرا پہلا نکلا ہے. اب میری پہلا نام نکلا ہے, میں حیران, میں یار ایسا کوئی کام بھی نہیں ہے ابھی مجھے کرنا, نہ کوئی ایسا جتنے پیسوں کی ضرورت. اچھا وہ بہت ایک ہیوی اماؤنٹ ہوتا ہے, تو میں یار ایسا کوئی پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے ابھی, کچھ لینا بھی نہیں ہے, مطلب ابھی ساری چیزیں بھی نئی ہیں, گھر بھی بنا ہے, میں کی کروں, گاڑی بھی نہیں لی ہے ابھی, گھر بھی بنا لیے, سارا کچھ ہو گیا, تو یہ پیسہ کیوں آ گیا میرے پاس, اور اچھا خاصا فگر تھا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار آ گئے ہیں پیسے, اب کیا کروں, کچھ کرتے ہیں یار, سوچ رہا ہوں. آپ یقین کریں, 1 ہفتے بعد پیمنٹ ساری میرے اکاؤنٹ میں آئی ہے, 3-4 دن بعد میرے گھر میں بلاسٹ ہو گیا. جتنا اماؤنٹ, ناٹ اے سنگل روپی ابو دین دیٹ, جتنا اماؤنٹ میرے گھر کو رینوویٹ کرنے کا خرچہ تھا, ایگزیکٹ اماؤنٹ میرے بینک پہ پڑا ہوا تھا. ایگزیکٹ اماؤنٹ, تو ڈاکٹر بھی کھڑے ہو گئے بتاتے ہوئے, ایگزیکٹ اماؤنٹ میرے بینک میں, میرے اکاؤنٹ میں پارک تھا. اور جب میرے گھر پہ جب دھماکہ ہوا تھا تو لوگ آ رہے تھے تعزیت کرنے, بڑا افسوس ہوا. میں, میرے والد صاحب, ہم بیٹھ کے نیچے ہنس رہے تھے, یار کوئی بات نہیں یار, اللہ کا خیر ہے. کہہ رہے یار تم لوگوں کی کوئی پالیسی تو نہیں انشورنس کی, تم نے خود کرایا ہے؟ کیوں؟ کہہ رہے تم لوگوں کے ماتھے پہ شکن نہیں ہے, تم لوگ اتنے چل بیٹھے ہوئے ہو یہاں پہ, اور بڑے اتنا تم لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہو. میں نے یار دیکھو نہ ہم یہ روک سکتے تھے, ہمارا اس کے اوپر بس ہی نہیں تھا. خدا نہ جب یہ ہوا تھا کوئی گھر پہ تو نہیں تھا, سب گھر پہ تھے, ایوری ون واز ایٹ ہوم. ایمن کو تھوڑی سی چوٹیں لگی تھیں, اس کو ایک کانچ کا ٹکڑا تھا جو کہ بلاسٹ ہوا, تو وہ کانچ آ کے اس کو ایک یہاں پہ ہٹ ہوا, جس کی وجہ سے, اور وہ بیچاری کیونکہ بچے سارے گھر پہ تھے, عمل تھی گھر پہ, تو عمل کی دیکھنے کے لیے کہ عمل کو تو کچھ نہیں ہوا, اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا. اس نے پہلے ماں ہے, اس نے بولا کہ عمل کو تو کچھ نہیں ہوا, وہ عمل کی طرف بھاگی, عمل کو لے کے باہر نکلی. 10-12 منٹ بعد اس کو ریئلائز ہوا, وہ بھی ایسے ریئلائز ہوا کہ جب زمین پہ ٹائلز پہ دیکھا خون آیا ہوا ہے, بولا خون کس کا نکل رہا ہے, یہ خون کس کا ہے جو نیچے پورے چھپا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ ایمن کا یہاں پہ کٹ لگا ہوا, پورا خون بہتا ہوا اب وہ زمین پہ. تو پھر ہم نے دیکھا اس کو ہاسپٹل لے کے بھاگے, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم شی واز ایکسپیکٹڈ. بھائی جان بہت بڑی مصیبت ٹلی ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, بہت کرم, اللہ کا کرم ہے. چلیں بھائی بات کرتے ہیں پھر جو آپ کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ایک آپ کی سپورٹ ہے, وہ آپ کی بیگم ہے. بالکل, اور بڑی آپ لوگوں کی ایک فلمی شادی ہوئی تھی, انسٹاگرام کے اوپر شادی ہوئی تھی. ایک آپ کی میرے خیال عروہ اور فرحان کی ایک شادی جس کی انسٹاگرام پہ ریٹنگز آ رہی تھیں, اور پھر آپ دونوں کی شادی ہوئی جس کی انسٹاگرام پہ ریٹنگز آئی ہیں. تو بڑی وہ ایک کہہ لے کہ ماڈرن ٹرینڈ والی شادی تھی کہ یار ہر چیز کی خبر نہیں ہوتی, بھائی اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے. تو اتنی لائم لائٹ اور اتنا وہ, اور پھر پلس میں بڑا اس چیز میں بلیو بھی کرتا ہوں کہ بھائی بہت نظروں میں آ کے نظریں بھی لگتی ہیں, اور یہ بھی سارا کچھ ہوتا ہے. اما ابا نے نہیں کہا یار ہر چیز نہ پوسٹ کرو, سارا کچھ. اچھا 2018 کی یہ بات ہے, ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ میں تھا 26 years old, wasn't that mature, بچے تھے ہم لوگ بالکل ہی. ایمن تو 20 سال کی تھی, تو ہم لوگ اس کی انسٹاگرام بہت زیادہ تھی, ابھی بھی بہت زیادہ ہے. اور مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم پہ اچھا ہوتا کیا تھا کہ ساری پوسٹنگز ہم نہیں کر رہے تھے,
موسٹلی پوسٹنگز جو تھیں کیونکہ ہمارے جو مہمان تھے, اب 3 ایکٹرز ہیں, منیب بٹ, ایمن خان, منال خان, تینوں نے الگ الگ کام کیا ہوا ہے. منال کے بھی دوست ہیں, ایمن کے بھی دوست ہیں, منیب کے بھی دوست ہیں, تو پوری انڈسٹری ہی سمجھ لیں کہ وہ ہماری شادی میں انوائٹڈ تھی. تقریباً پوسٹ کر دیا رہا تھا. اب وہ بھی ظاہر سی بات ہے, وہ آئیں گے, وہ بھی تیار ہو کے آئیں گے, جو وہ بھی پوسٹ کریں گے, وہ بھی پوسٹ کرے گا, سب ہی پوسٹ کر رہے تھے. اب آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی سارے ہی ایکٹرز, موسٹلی ایکٹرز جو ہے وہ اپنی اپنی پکچرز پوسٹ کر کے وہ ٹیگ, اگر ہیش ٹیگ انہی کی شادی کریں گے, وہ آبویسلی وہ وائرل ہوگی ہی ہوگی. اس میں کوئی ہمارا ایسا وہ نہیں تھا کہ ہم نے پلان کر کے کہ ہم نے ڈالنا ہے. جو جس طرح میں اپنی نارمل زندگی کی تصویریں ڈالتا ہوں, اگر میں مہندی ہے میری تو میں نے ایک مہندی کی پکچر لگا دی. اگر شادی, اب وہ ایونٹس بھی اتنے تھے نا ہمارے. ایمن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی پہلے؟ ایمن کی میری ملاقات ہوئی تھی سیٹ پہ پہلی. جی, اس وقت وہ تھی 13 سال کی. پروفیشنل ورک انوائرمنٹ. یس. میں نے نا اپنی بیگم نے مجھ سے پوچھا کہ یار اکثر جو بیگموں کا کام ہوتا ہے کہ اچھا تو پھر کب آپ کو پتہ لگا؟ میں کہ جی مجھ تو پہلے دن سے ہی پتا تھا. میں 6 سال جڑی دوستی رکھی تھی نا, پلان بڑا لمبا تھا. تو میں کہا آپ کا بھی یہی تھا پلان کہ بھائی جان پہلے دن سے ہی پتا تھا؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرا. بلکہ جب میری اور ایمن کی ہماری پہلی ملاقات ہوئی, ایک ٹیلی فلم کی شوٹ تھی, اس کے بعد ہم نارمل کیجول جیسے کلیگز ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارا ریلیشن تھا. پھر ہم ایک سٹ کام میں ایک ساتھ کاسٹ ہو گئے, وہاں پہ بھی ہمارا ایک بہت پروفیشنل ریلیشن شپ تھا. تو 2-3 سال تک جو ہے, اچھا اس وقت وہ چھوٹی بھی بہت تھی نا, تو میں تو اس کو بالکل چھوٹی نہیں, چھوٹوں کی طرح, بچوں کی طرح دکھتا تھا نا. میں 6 سال کا میرا اس کا ڈفرینس ہے. میں اس وقت تھا 20 سال کا, 21 سال کا, وہ تھی 15 سال کی, 14 سال کی. تو میں اس کو بہت مطلب بچوں کی طرح دکھتا تھا, بیٹے ایسا کر کے. تو وہ اب دیکھتے دیکھتے بڑی ہو گئی. پل پل بڑھ رہے گا نا, پل پل بڑھ رہے ہو. I'm sure you're watching this, but yeah, that's how men are. اب کیا کریں ہم لوگ. ہاں پھر کیا ہوا بھائی جان؟ بس پھر یہ ہوا کہ اس نے ایک دن مجھ سے مذاق میں یہ بولا, وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے مذاق کیا تھا, اس نے مجھے مذاق میں ایک دن یہ بولا, ہماری صبح شوٹ ہے. میں ایسی بات تو ہوتی تھی ڈسکشن کہ صبح کتنے بجے کا کال ٹائم ہے یہ وہ. اس نے مجھے بولا میں تو شادی میں گئی ہوئی تھی, صبح شاید میں لیٹ آؤں. میں اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے. کہتی یار لیکن میرا شادی میں ہو کر آئی ہوں, میرے بھی شادی کرنے کا نا بہت شوق ہو رہا ہے. میرا تو کر لو, کس سے کرنی ہے؟ کہہ رہی تم کر لو. وہاں سے میں ہو گیا اگریسو. میں نے بولا یار ہم کام کرتے ہیں ساتھ, ہم کلیگز ہیں, اور تم یہ کیا بات کر رہی ہو مجھ سے؟ اب تو کام کرنا بہت مشکل. اچھا صبح آپ نے ہی ٹو نہیں کہا؟ میں تھوڑا اس کے اوپر تھوڑا غصہ ہو گیا, میں نے اس کو جھاڑ دیا. وہ اگلے دن جب میں سیٹ پہ گیا تو پھر میں مستیاں, میں بولوں ہاں بھائی ابھی بھی وہی بات کرنی. اچھا خیر وہ عادت ہے چیزیں لگانے کی, تو وہ ہلکی پھلکی مستی مذاق تو چلتا رہتا ہے. پھر خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی 6 مہینے سال بعد. پھر ایک دن جو ہے وہ, اچھا میری کبھی کسی نے نا سرپرائز برتھ ڈے نہیں کی, تو مجھے کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس کا آپ کو کوئی اسپیشل فیل کرائے تو کیا ہوتا ہے. تو اس نے پلان کر کے, اور پورا میں گھر پہ سویا ہوا تھا, اور میری برتھ ڈے والے دن آ کے اور بڑا سب کے ساتھ دوستوں کو لا کے. اچھا اما ابا کو پتا تھا کہ نہیں, اس وقت تک نہیں پتا تھا. نہیں پھر جب وہ سرپرائز برتھ ڈے ہوئی تو میری بہن کو آئی تھنک پتا تھا, چھوٹی بہن کو. ویل پلیڈ سر, ویل پلیڈ. تو پھر اس کے بعد پھر جب ایسا ہوا تو پھر آہستہ آہستہ میں نے چلو یار صحیح ہے. تو آپ نے بھی کہا چلو میں مان لیتا ہوں, تم اپنے گھر والوں کو بھیج دو. اچھا نہیں, میں آپ کو بتاؤں یہ گھر والے جو بات ہے یہ بالکل میں نے کہی تھی. جب میں نے اس سے یہ بات کی, 2 ٹوک میں نے بات کی کہ ہاں میں I want to get married to you, تمہارا کنسنٹ ہے, تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے؟ اس نے بولا ہاں مجھے کرنی ہے. میں ٹھیک ہے, کوئی ریلیشن شپ نہیں, کوئی ڈیٹنگ نہیں, کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں. یو لائک می, آئی لائک یو, اوکے. تم اپنے گھر میں بتاؤ, میں اپنے گھر میں بتاتا ہوں. میری امی آئیں گی, میرے والد صاحب آئیں گے, آپ کی امی سے آپ کے والد صاحب سے رشتہ لیں گے پراپر چینل پہ. کوئی مجھے یہ گرل فرینڈ, مجھے یہ کوئی اگر یہ مجھے بولتا تھا نا کہ یار آر یو ڈیٹنگ ہر, مجھے بہت برا لگتا تھا یہ بات. مجھے لگتا تھا یہ میری جو وائف ہے اس کی ڈس رسپیکٹ ہے. اگر میں اس کو بولوں کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے تو یہ ڈس رسپیکٹ ہے اس کی. شی از ناٹ مائی گرل فرینڈ, شی از مائی لائف پارٹنر, شی از مائی وائف. آپ اس کو یہ نہیں بولو مجھے کہ گرل فرینڈ ہے. مجھے یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ورڈ ہی بہت زیادہ لگتا ہے. یہی ہوا, ود ان 2 months میں نے رشتہ بھیجا ہے وہاں سے, اوکے ہوا,
شادی ہوگی. کیا بات ہے بھائی جان. نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ لوگوں کی ایک بیوٹیفل فیملی ہے, اللہ نے بڑا آپ لوگوں کو نوازا ہے اس چیز سے, اور اسی طرح آپ لوگ ہنستے کھلتے اور مسکراتے رہیں اور ذرا باڈی اور بناتے رہیں. مطلب ڈولے کا سائز بہت زیادہ سائز گین بلک ہوا ہوا ہے بھائی جان, بلک ہوا ہوا ہے. مگر ٹھیک ہے, آ رہی ہیں سردیاں, اس کے بعد آرام سے کریں. تو کچھ کھٹے میٹھے ہمارے سوال ہوتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا, آپ نے اس کا جواب دینا, آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں دینا تو آپ کہہ دیں. کھٹوں کا دے دیں گے, میٹھوں کا رہنے دیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک چیز جو منیب بٹ کبھی نہیں کرے گا. بے وفائی. ہائے ہائے سنم سنم, بے وفائی. بے وفائی نہیں ہے مجھ میں اگر کسی سے میں نے کہہ دیا آپ میرے بھائی ہیں تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پھر ہم. کیا بات, اینڈ تک. کیا بات. ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. بڑا کتا ہونے لگا. پہلے معلوم ہوتی یار, پہلے کیا معلوم ہوتی یہی یار, شادی کے بعد اتنی پابندیاں لگ جائیں گی. واہ 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 واہ. اچھا جی, ایک چیز جو میں ٹرائی کرنا چاہتا ہوں یار, یہ ایک دفعہ ٹرائی کرنا ہے. یار کیا ٹرائی کرنا ہے مجھے؟ کیویار ٹرائی کرنا ہے مجھے. اچھا, کبھی نہیں ٹرائی کی؟ ناٹ یٹ. اچھا ایک منٹ, ہیو یو ٹرائیڈ سوشی؟ سوشی تو ظاہر سی. ٹھیک ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کیویار اس کا اسٹرانگسٹ ذرا پنجنٹ ہوتا ہے, اس میں فش کا وہ فلیور. وہ مجھے ٹرائی کرنی ہے, لازمی مجھے ٹرائی کرنا ہے. کہاں؟ اچھا اتنا, ہاں اگر سوشی کر لیے تو یو ول انجوائے تو ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں. یو ول انجوائے دیٹ. کوئی اتنا وہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, سوشی ٹرائی کرنی ہے, وہ کیویار ٹرائی کرنی ہے. اوکے. ایک اپنی بری عادت, جو ایک اپنی عادت جو مجھے بہت بری لگتی ہے. یہ اپنی یہ عادت ہے کہ اگر یار میری نا وہ تھوڑی مذاق کرنے کی عادت جو ہے نا, مجھے لگتا ہے یہ تھوڑی مجھے کم کرنی پڑے گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ کراچی میں ڈفرینٹ سین ہے, لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں, پنجاب میں نہیں ہوتے. ہم لوگ پنجابی فیملی ہے, ہمیں پتہ ہے ہم آپس میں 10 مذاق کرتے ہیں, ہمارے نہیں, ہم لوگ نہیں اوفینڈ ہوتے. آپ میرے ساتھ بھی 10 مذاق کریں گے, میں نہیں اوفینڈ ہوں گا. لیکن یہاں پہ آپ تھوڑا سا مذاق کریں گے, اگلا دل میں بات بٹھا لیتا ہے. یہاں دیکھیں, یہاں یہ پرابلم ہے. دیکھیں کراچی یہ مجھے چینج کرنا ہے. جو کراچی کا ہیومر ہے وہ الگ ہے. پنجابی ہیومر نا, ہم لوگ اس چیز کو ویلکم کرتے ہیں. اسٹرانگ. ہاں, آپ پنجابی میں آپ جگت لگائیں, وہ انجوائے کریں گے. کھانے کے بعد وہ جو چائے کا سیشن ہوتا ہے نا, جب ایک دوسرے کو جگتے مار رہے ہوتے ہیں, تو ہے کتنا سی, تیرا منہ تے فٹ بال تیرا ہے, یہ پیار ہے. یہ پیار. اور آپ نے بچپن سے یہ دیکھا ہوتا ہے. مگر یہاں کے وہ نہیں, یہاں آ کے تھوڑا لوگ مائنڈ کرتے ہیں. یہ آپ نے کیا بات, یہ بڑی اوفینسو بات کی ہے. تو آئی تھنک یہ چیز مجھے اپنے اندر چینج کرنی ہے. ہاں. ایمن از ناٹ اے کشمیری, شی از پٹھان. یہ سو صحیح پٹھان. اچھا اوکے. تو پھر آپ کو ہاتھ ہونا رکھنا بہت زیادہ. میں نہیں کرتا, میں ایمن سادہ مذاق نہیں کرتا. اس کا ریزن یہ ہے کہ نہیں کرتا. میری بیگم بھی خان ہے نا, یہ لوگ تو ہم لوگ نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا نا, مذاق کرتے کرتے ایک دم وہ سیریس ہو جاتی ہے. میں تو یار یہ تو مذاق نہیں تھا. نہیں بھائی جان, بیگم کے ساتھ یہ چیز یاد رکھیں, آپ کی ہیومر سب کے لیے ٹھیک ہے, بیگم کے لیے نہیں. بیگم کے لیے سیدھے بھائی جان, سیدھے بس آرام سے. براؤنی پوائنٹس گئے آپ کے ایسے ویسے. اچھا جی, ایک چیز جو مجھے کم کرنی چاہیے, سائز. بہت. ہاں, میرا پرابلم یہ, جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو ڈائٹ اس طریقے سے فالو نہیں ہو پاتی, اور پھر 2 دفعہ میں جم کرتا ہوں, اور میری باڈی ایسی ہے کہ اگر میں نے ورک آؤٹ کرنا اسٹارٹ کیا 15-20 دن, تو میں یہ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہوں آٹومیٹکلی. بہت ڈائٹ بھی کر لوں لیکن پھر بھی میں مسلس گرو کرنا اسٹارٹ ہو جاتا ہوں. وہ پھر ہمارے کام میں نہیں چلتے. اچھا, وہ کنٹینیوٹی میں نہیں جم آتی پھر ایک. ارے بہت آتی ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرا. ایک اسپیل ہوگا, اس کے اندر میں اسمارٹ بالکل پتلا دبلا سا ہوں, پھر 10-15 دن کا گیپ آ گیا, میں گھر چلا گیا. گھر پہ جا کے میں نے پائے بھی کھا لیے, کچھ یہ بھی کھا لیا. شوٹ چل رہی ہوتی ہے تو آپ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں کہ آپ صبح اٹھنا ہے, نہیں کھانا, کچھ نہیں کرنا. کھا لیا, پھر واپس تھوڑے سے ہیلدی ہو کے آ گیا. پھر 3-4 دن 5 دن لگتے ہیں دوبارہ شیپ میں آنے. ایک اپنا کیریکٹر جو میں پھر سے ریڈو کرنا چاہوں گا. ہاں, 2018 میں نے ڈرامہ کیا تھا باندی, اس میں پولیس والا بنا تھا. وہ مجھے اب دوبارہ کرنا, پھر سے کرنا ہے. ہاں, اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں میں بہت کیوٹ لگ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے شاید اس میں بہت ہی کیوٹ پولیس والا لگ رہا ہوں. گلابی ہونٹ. آپ کیا نیش والا بننا ہے؟ مجھے پولیس والا کیریکٹر جو ہے نا, وہ بیسیکلی تھوڑا مطلب یہ کہ تھوڑا ماچو کیریکٹر ہونا چاہیے. اگر اس میں اس وقت تھوڑا ٹین کرتا, تھوڑی شیو رکھتا, تھوڑی ہیوی بیئرڈ رکھتا ہے. اس کے علاوہ اس وقت میں 26 سال کا تھا. میرا اس طرح سے پولیس والوں کے ساتھ اتنا تجربہ نہیں تھا.
اب میرے بہت سارے پولیس والے دوست ہیں, ان کو دیکھ کے اب مجھے پتا چل گیا کہ وہ بات کیسے کرتے ہیں, وہ ان کا واکنگ ایکسپیرینس آ کر اب مجھے لگتا ہے کہ میں وہ کروں تو زیادہ بہتر کروں. ایک چیز جو مجھے ایمن کی بہت پسند ہے, شی از اے ویری گڈ مام, ویری گڈ مدر, ویری ریسپانسبل, بہت کیئرنگ, بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اور ایک عادت جو میں ایمن کی بدلنا چاہوں گا کہ آپ کیمرے پہ کہہ دیا اینگر مینجمنٹ سکلز جو ہے نا اس کے اوپر سر, وہ پٹھان ہی کے جس کا غصہ سر پہ تو ضروری. اچھا جی, تو پھر obvious سی بات ہے غصہ جب ہوتا ہے تو آپ تو پھر خاموشی اختیاری سر, وہ تو ضروری ہے. اچھا, ایک چیز جو مجھے اپنی انڈسٹری کی بہت بری لگتی ہے, انڈسٹری کی ایک چیز جو مجھے بہت بری لگتی ہے وہ بالکل یہی ہے کہ کئی دفعہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں کبھی کبھار ایسا میں نے کہیں آپ ایکسپیرینس کر لیتے ہیں کہ یار فلانے نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. آئی تھنک ہمیں کسی کے کام پہ بات کرنا ہمارا نہیں بنتا. ہم لوگ انٹرٹینر ہیں, ہم لوگ ایکٹرز ہیں, پبلک ہمیں بتائے گی ہمیں کہ ہمیں کیا پرابلم تھا, ہم ایک دوسرے کو نہیں بتائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو میں کس طریقے سے سمجھاؤں, بڑا کیئرفل بھی رہنا پڑے گا. نہیں آپ کہہ رہے مطلب ہاں, تو اس میں یہ ہوتا ہے, مجھے میں سمجھ, لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے, تو میں بہت زیادہ کھل کے نہیں, مطلب without hurting anyone's feeling you want to say کہ بھائی جان اچھا mind your own business والی بات تھوڑا سا ٹھیک ہے. اچھا, سب یہ کام نہیں کرتے, بہت کم ایسا ریشو ہے جہاں پہ تھوڑا سا میں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ یار فلانے نے دیکھو ایسا کیا, میں ہوتا تو میں اتنا اچھا کر سکتا تھا. آئی تھنک یہ ہر ایکٹر کے دماغ میں یہ چیز آتی ہوگی کہیں نہ کہیں کہ یار اگر اس کیریکٹر میں ہوتا میں اس کو ایسے نہیں ایسے کرتا. لیکن جس بندے نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے, لوگ اس کو پیار دے رہے ہیں. جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت کرو, جس کو اللہ لوگوں سے پیار دلوائے اس کو آپ نے رسپیکٹ کرنا ہے, اس کو ریگارڈ کرنا ہے. اس میں کوئی ایسی کوالٹی ہے جو اللہ نے اس کو اس سے نوازا, آپ اپنے اندر اپنی کوالٹی ڈھونڈیں. My point is that انڈسٹری میں کس کو I look up to? نعمان اجاز. وہ تو ویسے ہی لمبے بڑے ہیں. نومی بھائی سر ایکٹر کمال. کیا بات ہے. اچھا, ایک چیز جو مجھے فادرہڈ نے سکھائی, ریسپانسبلٹی, ذمہ داری. ایک عادت جو میں اپنی بیٹی میں دیکھنا چاہوں گا, پیشنس. ہاں, بڑا مشکل سے آتا ہے پیشنس. میں اکثر اپنے بچوں کی جب بھی ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کسی چیز پہ آپ اسے چھین لو, کچھ ٹوائے وغیرہ یا کچھ لے لو, تو وہ بچے کا نیچرل ریئیکشن کیا ہے؟ ہاں, روئے گا. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نے اس کو یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں, ریلیکس, کام ڈاؤن, صبر کرو, پہلے پڑھ کے آؤ پھر ملے گا. پہلے قرآن ٹیچر آئے ہوئے, پڑھو, پھر آپ کو آئی پیڈ ملے گا. تو صبر, پیشنس, یہ مجھے اپنی بچیوں کے اندر میں دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا, ویسے ایک میں آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کروں, اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں جو ہے نا وہ بلٹ ان پیشنس دیا ہے ایسا ویسا نیچرلی. 9 مہینے ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا, 9 months, اس کے بعد جب بچہ روتا ہے. ابھی ہمارے گھر تو ریسنٹلی ایک میری تیسری بیٹی ہوئی ہے نا, نیمل, تو میں نے دیکھا ہے ہر 1-1.5 گھنٹے کے بعد ایمن اٹھتی ہے, ہر 1-1.5-2 گھنٹے کے بعد اٹھتی ہے. اس نے رونا ہے تو اس کو چپ بھی کرانا ہے, اس کو برپ بھی کرانا ہے, اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. اس میں بہت پیشنس ریکوائرڈ ہے. مجھے کوئی ہر 1-1.5 گھنٹے بعد اٹھائے, میں تو تیسری دفعہ اٹھوں گا, میں بولوں گا بھائی میں جا رہا ہوں سونے, مجھے صبح کام. بھائی جان اسی لیے عورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قدرتی طور کے اوپر جو ہے نا بہت صبر دیا. بے شک ایمنی جنت دی ہوئی. پھر تو بھائی جان عورت کے اندر ویسے ہی اتنا پیشنس ہوتا ہے کہ وہ 12 سال بعد بھی آپ کو بتاتی ہے کہ تم نے وہ بات کہی تھی نا. کیا یہ ان کا انفرادی وہ ہے بھائی اسٹیٹمنٹ, میرا اس سے کوئی لینا نہیں, میں ڈس اون کرتا ہوں اسٹیٹمنٹ. ایسا پیشنس ہوتا ہوگا یہ اکثر میری نا, اچھا میری بیگم سے بڑی بلاسٹ ہوتی ہے. اوف, ایسی باتیں نہیں یاد ہوتی ہیں. ہاں نہیں, یہ اچھا یہ کیس آپ کے ساتھ ہوگا, میرے ساتھ یہ کیس نہیں, میری بیوی کو نہیں یاد رہتی. نہیں بھائی میری. اچھا یہ میں کو بتاؤں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی لانگ ٹرم میموری بہت اچھی ہے, ان کو 10 سال پرانی بات بھی یاد ہوگی لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کل وہ چیز کہاں رکھی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی شارٹ ٹرم میموری بہت اسمارٹ ہوتی ہے, اس کو پتا ہوگا کہ میں نے 2 دن پہلے فلانی چیز فلانے دراز میں. ہاں میری تو میموری ہے ہی نہیں, میں تو گھنٹے بعد بھول جاتا ہوں کیا ہوا تھا میں کہاں تھا. اچھا جی, اینڈ obviously بات ہے, ایک کو اسٹار
جس نے مجھے بہت امپریس کیا؟ صبا قمر, عائزہ خان. صبا, ہاں دونوں بہت اعلیٰ, دونوں بہت اعلیٰ. ایک ایکٹریس جس کے ساتھ میں واقعی کام کرنا چاہوں گا, یہ تو میں ہمیشہ بولتا ہوں, یمنا زیدی. ابھی تک نہیں کیا نہیں, مجھے یمنا زیدی کی ایکٹنگ بہت زبردست لگتی ہے, بہت نیچرل پرفارمر, ویری نیچرل, بہت اعلیٰ. نہیں, آئی ورکڈ ود ہر, شی از ویری ہارڈ ورکنگ, ویری آرگنائزڈ, اور بڑی. یمنا زیدی کے پہلا ڈرامہ آیا تھا شہود الوی کے ساتھ, بہت پرانی بات ہے, اس ٹائم پہ میں نے وہ ڈرامہ دیکھا تھا, وہ پیٹی کر کے کچھ نام تھا, وہ امی دیکھنی ہوتی تو ہم بھی ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے, تو میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کا کام. ہاں, اچھا جی, ویری گڈ. اچھا جی, ایک ڈائریکٹر جس کے ساتھ کام کرنے کی تمنا ہے کہ ہاں یار, ندیم بیگ. اوہ نائس, ندیم بیگ. ایک کیریکٹر جو ابھی تک میرے دل کے اندر سما ہوا ہے کہ یار وہ کیریکٹر ابھی تک چھوڑ کے نہیں گیا مجھے, جو میں نے کیا ہے. ہاں, گڈ کوسچن. کون سا کیریکٹر؟ ایک آئی ایس پی آر کے وہ تھا, ایک سانگ تھا, اس میں نے ایک فوجی کا کیریکٹر پلے کیا تھا, وہ میرے دل میں ابھی تک. اچھا, وہ ہے, وہ اس لیے بھی ذرا تھوڑا سا وہ ہو گیا نا کہ یو وانٹڈ ٹو بی دیٹ. ہاں, میں اس لیے بوٹ بھی پہن کے آیا ہوں ابھی. جھوٹ نہیں بول رہا, میں دکھا سکتا ہوں. واہ جی واہ, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اینڈ آف کورس what do I want to be remembered as a good human being. وہ تو ہیں آپ, بس یہی, اور کچھ نہیں. بس ایک اچھا انسان بننا ہے, اللہ ایسے ہی رکھے کہ جب دنیا سے جائیں تو پیٹ پیچھے سے کوئی یہ نہ بولے کہ یار وہ ایکٹر اچھا تھا لیکن انسان مزے کا نہیں تھا. لوگ بس یہ بولیں یار انسان اچھا تھا, کام آ کے گیا لوگوں کے, بس. That you are یار, مطلب the way you treat people, اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ جب نوازتا ہے تو پھر ایویں نہیں نوازتا کسی وجہ سے. اور بھائی جان آپ ہر روز ہر سال اللہ کے گھر جاتے ہیں تو اس میں بھی ایک کوئی, ہم نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ بس بلا لیتے ہیں. بے شک بھائی جان, بے شک. تو سر تھینک یو, انشاءاللہ آپ سے 2-3 سال بعد پھر سے بیٹھ کے ملاقات ہونی ہے اور ڈسکس کریں گے ذرا, تھوڑی سی ضرور اسپرچل باتوں پہ بات کریں گے. پھر تب تک ذرا باڈی بھی اور ذرا اچھی ہوگی, ٹھیک ہے نا. بٹ نو, آئی ماشاء اللہ یو ہیو اے بیوٹیفل فیملی. اللہ آپ کو اسی طرح خوش رکھے, آپ کے بچوں کی خوشیاں دیکھیں اور اسی طرح بہترین کام کرتے رہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. میں چاہوں گا کہ آپ پروڈیوس بھی کریں ڈرامے شاہ میں. اچھا, بنائی جا رہے ہو, جب پروڈکشن میں آنے کا سوچے نا, آپ 3-4 پروڈیوسر سے مشورہ کریں, سب بولتے ہیں مت کرنا, بہت ہی مشکل کام ہے, پیسے پھنس جاتے ہیں. I produce my own things یار, why not, مت کرنا. اب کروں گا, پوڈ کاسٹ ہی کر لیتا ہوں, سوچ رہا ہوں آپ کو لے لیتا ہوں پہلا گیسٹ. نہیں, ہاں میں پوڈ کاسٹ نہیں, کٹ کر کے دوبارہ رول کر دو, سیٹ تھوڑا سا چینج کر دو, ہمارا پہلا ایپیسوڈ اسٹارٹ ہونے لگا. براڈ کاسٹ اس کا نام رکھ دیتے بھائی جان. میں پتہ کیا کریں, آپ کریں شارٹ پلیز سیریز بنائیں شارٹ OTT کے لیے, وہ بڑی مزہ آئے بھائی جان. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار لائکنگ اینڈ سبسکرائبنگ. اسی طرح شیئر کرتے رہا کریں, کامنٹس کریں. پاکستان کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.